أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قالوا اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق اللہ العظیم. اور ہم نے تمہیں پیدا کرنے کا ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری الگ الگ صورتیں بنائی ہیں. ایک ہی ماں باپ کے بچے الگ الگ تمہاری صورت گری کی. پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے کیا چیز مانی تھی کہ تو سجدہ نہ کرتا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. تو کہا کہ یہاں سے اتر جا، تجھے لائق نہیں کہ تو تکبر کرے ہمارے سامنے، بس یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر چلا جا. تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، یہاں تک کہ یہ لوگ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے قبروں سے انہیں میدان حشر تک مہلت مانگ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہاں تجھے مہلت دی گئی ہے. تو اس نے کہا، ابلیس نے کہا جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ کو بول رہا ہے دیکھو میں ضرور ان کے تیرے سیدھے راستے پر صراط تک اللہ کی طرف اشارہ کیا ہو، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں، ان کے بائیں سے آؤں گا. اور اکثر لوگوں کو تو جو ہے ایماندار نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہاں نکل جا، ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. جو بھی تیری راہ پر چلے گا ان سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا. تو یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور جو ہے ابلیس کا سجدہ کرانے کا، حکم دینے کا، اس کا انکار کرنے کا 7 مرتبہ قرآن میں آیا. سوائے اللہ کی طرف کوئی اور ذریعہ نہیں. کسی جگہ ملتا سائنس تاریخ میں ملتا کیا صرف اللہ کی کتاب ملتے واقع. تو اللہ تعالیٰ یہ خبردار کرنا چاہیں گے دیکھو ایک دشمن تمہارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے. وہ کیا کرتا ہے، کیسا کرتا ہے. قرآن میں 125 جگہ شیطان اور جن کا ذکر آیا ہے، اس طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں. پھر حدیث میں تو بہت ہے. تو کتاب ہی ہے تلبیس ابلیس سے نام ہے، جن و شیاطین کی تاریخ جن و شیاطین کی کتاب ہے. تو یہ کتابیں کوئی بولے کہ تمہارا دشمن ہے جیونے کو، تو ہمارا دشمن ہے فکر ہوتی ہے آدمی کو کیا سمجھے تمہارا دشمن ہے جیونے، ایسا آدمی سب پریکاشن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میں کیا فکر ہی نہیں کسی بات. ان شیطان لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے. انہیں اتنا بولنے کے باوجود بھی اس کے اشاروں پر چل رہے ہیں لوگ، اکثر جو ہے اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کیسی بات ہے سوچو. تو یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے تم کو پیدا کیا، انہیں پیدا کرنے کا سامان ہے آدم علیہ السلام کی مٹی کا بنایا گیا پتا. پھر اس کے بعد ان کی صورت بنائے گی. اس مادے سے آدم علیہ السلام کی صورت بنے گی. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق ہوئی، ایجاد ہوئی. پھر جب بن کر جو ہے آدم علیہ السلام پورا طرح ان کا یہ بن گیا، روح پھونکی گئی. تو پھر فرشتوں سے کہا کہ دیکھو ابھی ان کو سجدہ کرو. سجدہ عبادت کا، اللہ کے حکم سجدہ عبادت کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ بولے سننا پڑتا نہیں. سجدہ کرے سو ایسا ہو، ارے سجدہ اللہ کے حکم سجدہ، اللہ کے حکم کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی. سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ کسی کو بادشاہ بنائے تو بادشاہ کو سب لوگ سیلوٹ کرتے نہیں.
प्रेसिडेंट आता है, जो फौज रहती है सैल्यूट करती है, वैसा ही बादशाह को कोई वजीर आता है तो सब सैल्यूट करते हैं ना, वो वैसा ही सैल्यूट, जाओ कैसे सजदा करो वैसा ही। फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस झुकने वालों में से नहीं था, सजदा करने वालों में से नहीं था। और कई सजदा तू नहीं कर रहा था, बोले क्या तुझे चीज़ रुकावट पेश आई? उसने कहा कि मुझे तो आप आग से बनाई, इसे मिट्टी से बनाई। उसकी दलील कैसी थी? देखो, आग अफजल है, अफजल कैसा भी उसकी दलील है। आग का अफजल होना ज़रूरी नहीं है, मिट्टी का जो है उससे कमतर होना ज़रूरी नहीं है। तीसरा मुकदमा अफजल की, तो मैं अफजल हूँ, मैं उसे अफजल उसे क्यों सजदा करूँ मैं? शैतान ने इसे सजदा न करने की दलील बनाई, मैं अफजल हूँ, ये गैर अफजल है, उसे सजदा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इंसान की इसमें जो है मिट्टी का जुज़ गालिब है। मिट्टी, हवा, पानी, आग, ये सारी मिलकर इंसान को बनाए। बाकी मुकदमात दलील का गलत होना ज़ाहिर है, क्योंकि आग का मिट्टी पर अफजल होना कोई कहाँ है? ऐसा कहाँ है मिट्टी और अफजल? इन्हें अपना दलील अपनी बनाने से कुल्ली तौर पर उसको अफजल कहना बेदलील है। हक़ ताला ने फरमाया तो ऐसा ना फरमान है, तो हमारे पास यहाँ आसमान में सब लोग हमारे ऑर्डर सुन को हैं, हमारे अंडर में हैं, तू एक ऐसा तू चले जाए, ये हुक्म दिया, तो हमारे हुक्म की जो है नाफरमानी कर रहा है तो निकल जाए। उन्होंने बोला तो अच्छा मैं तो जाऊँगा, लेकिन जो है मुझे तो क़यामत तक मोहलत दे दे। क़यामत क्या बोला उन्हें? जब तक उनको उठाया जाएगा, दूसरा सुर फूंक के जब सब लोग बोले जब तक को मोहलत दे दो। वैसा नहीं, जो पहला सुर जब तक मोहलत दी जाएगी, तुझे मोहलत दी गई है इला वक्त, दूसरे आता है इला वक्तिल मालूम। अल्लाह ताला ने इब्लीस को यौम बअस तक मोहलत नहीं दी, बल्कि एक वक्त मालूम तक, वो वक्त ने पहला सुर फूके तक ही। उन्हें क्या मांगा? जब दूसरा सुर तो उठाए जाएंगे जब तक। मैं वैसा नहीं, पहले सुर तक देंगे करे, यानी जब तक लोग इस दुनिया के अंदर हैं, एक बार मैंने होगा फिर दूसरे आलम में चले जाते हैं, वहाँ चला क्या ज़रूरत नहीं थी, वहाँ भी आप गुमराह करत कैसा कि दुनिया में रहते कि गुमराह कर तो कितना करता है, कितना ढटाई से बोला था तुझे मोहलत दी गई है। तो वो कहने लगा कि तूने मुझे गुमराह कर दिया, अल्लाह बोल रहा हूँ, तू मुझे गुमराह किया। तो आज वैसे लोग अपनी गलतियों को अल्लाह पर डालते हैं वहाँ से। मैं ज़रूर जो है आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को जो है तेरे रास्ते से रोकने के लिए, जो तेरा सीधा रास्ता है यानी दीन हक से, उनको उनके सामने से आऊँगा, उनके पीछे से आऊँगा, आगे से पीछे से, यानी हर तरफ से। मतलब ये चार समतें जो बयान की गई, यानी हर तरीके से उनको गुमराह करूँगा। फिर यहाँ तक है कि उसके इंसान खून में गर्दिश करता रहता है। इंसान की जैसा इंसान की जिसमें खून गर्दिश करता है, वैसा जो है शैतान गर्दिश करता रहता है। आप अक्सर लोगों को एहसान मंद नहीं पाएंगे, यानी ईमान लाने वाला और आपकी इताअत करने वाला नहीं पाएंगे। तो अल्लाह ताला जा ज़लील ख़ार होकर निकल जाए यहाँ से। तो तू बहकाने कहता है तेरा जी मेरी कोई इताअत करे ना करे, मेरी खुदाई तुम्हारी इताअत पर बाकी नहीं है। तो सारे इंसान ही अल्लाह की इताअत करने वाले हो जाएंगे तो खुदाई में इजाफा होगा? नहीं होगा। सारे इंसान इनकार करने वाले काफिर हो जाएँ तो भी अल्लाह की खुदाई में कमी आने वाली नहीं। जो भी हमारी बात नहीं मानेगा सबको जहन्नम से भर दूँगा। इब्लीस जो मांगा अल्लाह ताला से क़यामत तक की ज़िंदगी, तो पहले तो मालूम हुआ किसी जो है ऐसे काफिर की दुआ भी कबूल होती है। मैं अल्लाह ताला मान लेना उसकी दुआ, अच्छा देंगे तो मोहलत देंगे, लेकिन तू जितना मांगा उन्होंने हम जितना चाहें मोहलत देंगे। एक दुआ मांगी और अजीब दुआ के इनको जो है हशर तक जब तक उठाया जाएगा, लेकिन वत्ता नहीं देंगे तुझे पहला सूर है तो मोहलत दी जाएगी। शैतान तो अपनी दुआ में इस वक्त तक मोहलत मांगी थी, दूसरा सूर फूका जाए, न मुर्दों को ज़िंदा किया जाए, यौमुल बस। ये दुआ वैसी नहीं बल्कि पहला सूर फूका था उनको मोहलत दी गई। यौम बस और यौम अलग अलग हैं। क्या काफिर की दुआ भी कबूल हो सकती है? इसलिए यहाँ फरमाएंगे वमा दुआल काफिर इल्ला फी ज़लाल। कुरान में आता है कि काफिरों की दुआ जो है कबूल नहीं होती, मगर इससे मालूम है कि दुआ कबूल होती है। तो दुनिया में काफिर की दुआ भी कबूल हो सकती है। दुनिया के अंदर जो है जो इनकार करने वाले हैं, काफिर हैं, बहुत सारे हैं ना, उनकी दुआ अल्लाह ताला चाहे तो कबूल कर सकते। आखिरत में जो है उनकी बात नहीं सुनी जाएगी।
آخرت پہ کریں اے اللہ ہم کو نکال دے، اے اللہ ہم کو وہ کر، وہ سب چیخنا چلانا پلانا. یہاں تو اپنے وہاں سب اللہ کچھ مان نہیں ہے، انکار کرنے والا بھی جب پورا جو عالم غیب کھل جائے گا اللہ کو مانیں گے. جنت دوزخ سب ٹھیک ہے، اللہ ہم کو چھوڑ دے، اے اللہ ہم کو، سب وہاں دعا نہیں سنی جائے گی. یہ مطلب کافر کی دعا جو ہے بالکل بیکار ہے، کافر کی دعا نہیں قبول کی جائے گی. تو وہاں ہے دنیا میں کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے. جواب ہے کہ دنیا میں کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ابلیس جیسے جو اتنا سب سے بڑا ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے انکار کر رہا ہے، اس کے حکم کی کر رہا ہے. ہاں تو اس لیے کسی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کی دعا سنتے ہماری دعا کیسے اللہ تعالیٰ کو، ابلیس جیسے ابلیس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر رہی، تو ہم لوگوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. یہ مطلب ابلیس جیسے اکفر کی دعا جو سب سے بڑا کافر تھا، مگر آخرت میں دعا کسی کی قبول نہیں کی جائے گی کافروں کی. ابلیس کو کیسی جرات ہوئی کہ اللہ سے ایسی گفتگو. اب وہ اب عالم میں ابھی کون تھا بھی نوکر کیا باتیں کرتا نہیں صاحب کو ایسا کرے جنہیں باتیں تو ویسا نہیں. جو لوگ آفس میں کام کرنے والا ہمارے کون سا نکلا ہے بالکل کلاس 4 رہتا ہے، انہیں کلاس 1 آفیسر کیا تھی ذرا اس میں کو جاؤ جی صاحب کیا لگیں، وہ بولتا نہیں ویسا. ہاں ابلیس کیسے جرات ہوئی اس کو اللہ کی بارگاہ سے نکالنا تھا، تو اسے اللہ کا خوف جاگ پڑا. وہاں خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا جو خوف تھا، جو حائل تھا، دوسرے اس کے اسسٹنٹ ڈر رہی ہیں جو صاحب ہے جو ہیڈ ہے اس کے اسسٹنٹ سب ڈر رہی ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. بات کرنا تو صاحب کرتے ہی نہیں، جو ہے کلاس 4 تو ایسے باتیں کرتے رہتا بیٹا، تو ویسے سمجھ لینا. ابلیس کے مردود ہو جانے کے بعد ایک حجاب اس کو حائل ہو گیا، تو اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں رہی. شیطان کا حملہ انسان پر چاروں طرف صرف 4 سمتیں بیان کی، چاروں طرف نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت یہ موضوع ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام گمراہ کرنے کے 4 آگے پیچھے دائیں بائیں تھے. لیکن یہ تحدید نہیں ہے، اتنا محدود نہیں ہے، بلکہ ہر سم سے ہر پہلو سے اس پر حملہ کروں گا. اس لیے اوپر کی جانب یا پاؤں کی جانب حملہ کرنے کا اس میں اوپر سے آتا کر کہاں ہے، نیچے سے آتا کر کہاں ہے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح، رگوں کی طرح، جیسے رگوں میں خون گردش کرتا ہے ویسا جو ہے شیطان گردش کرتا ہے. یعنی اس کا تصرف اتنا ہے انسان کی جیسا خون گردش کرتا رہتا ہے ویسا ہے. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا ہے کہ ہمارے ایک دشمن سے ہم کو خبردار کرے. یہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ 7 جگہ، اور حدیث میں تو کیا بے شمار حدیث اس کے بارے میں. تو جیسا اللہ کے رسول جو ہے اعتکاف میں تھے، تو یہ رمضان کے اعتکاف کے اندر ام المومنین حضرت جبیرہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی ہیں آتے ہیں پانی دینے، کچھ آ کے دے کے کچھ جا کے رہتے ہیں، تو وہ مسجد کے احاطے تک جا سکتے ہیں، تو اللہ کے ان کو پہنچانے وہاں چلے گئے. تو صحابی دیکھے وہاں کوئی عورت نہیں، دور سے کیا معلوم ہونا کوئی ایسا، تو اللہ کے تو ان کو وہاں پہنچا دیا وہاں تک، مسجد کے اس کے تک بارڈر تک وہ چلے گئے. تو وہ دونوں دیکھنا تو تم ذرا ٹھہرو بولے اللہ رسول کو مجھے ٹھہر. یہ جو آئی تھی نا ام المومنین یعنی میری بیوی تھی، اللہ کے سبحان اللہ اللہ کے رسول آپ کیا بول رہے ہیں، آپ ایسی صفائی کیوں پیش کریں ان کو ایسا. اللہ کے ہمارا نام سنا رہے ہیں، نہیں میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے. کہیں شیطان تمہارے دل میں میرے بارے میں اڑا کہ عورت تھی اعتکاف میں عورت آنا ایسا کیا ہوتا نہیں. شیطان تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کرے گا، اعتکاف میں کہتے ایک عورت تھی ان عورت کو پہنچانے گئی اور کیا، تو یہ کوئی دوسری عورت نہیں تھی، میری بیوی تھی، ام المومنین تھی. کہیں تم میرے بارے میں جو ہے ایسا غلط گمان پیدا کر لو گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارے لیے بول رہا ہوں تم کو یہ ہو رہا ہے میں کی بول رہا ہوں. اگر دیکھو وہاں اعتکاف میں تھے ایسا ہوتا کہ نہیں اس لیے اللہ کو کلیئر کرے. تو وہ زمانے میں بھی شیطان گردش کر سکتا ہے. اللہ کے رسول جو ہے شعبان کی 15ویں رات کو چلے گئے قبرستان کو. حضرت عائشہ کی باری تھی، آئے پہلے آ کے جو ہے کپڑے وہاں نکالے، اب سوئے فوراً اللہ کے کیا معلوم ہے کہ آج کی رات جو ہے اس کی رات ہے.
کہ خاص جو ہے مبارک رات کر کے اٹھ کھڑے ہو گئے کہاں چلے گئے؟ کپڑے آہستہ پہنے سو رہی، پھر ڈسٹرب نہیں ہونا کریے تو آہستہ سے اٹھ کے آہستہ سے کپڑے پہن کے آہستہ دروازہ آہستہ سے کھول کے چلے گئے. پھر دیکھے میری باری ہے، سوچ رہے ہیں کہاں چلے گئے. اللہ تو قبرستان جا پہنچے نا، جلدی جلدی کپڑے پہن لگ گئے، پیچھے گئے جا کے دیکھتے کیا اللہ کے کہاں ہے. دوسری بیوی سمجھے نہیں ہمیں کیا خیال میں انہوں کون سے دنیا میں، ہم کون سی دنیا میں. آپ پھر سو گئے. اللہ کے آئے دیکھے تو سانپ کھلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے سانس معلوم ہوتا نہیں سویا ہوا آدمی یہ جاگا ہوا آدمی ہمارا. عائشہ کہ تیرے شیطان تجھ کو بہکایا، بولے عائشہ کہ تیرے شیطان نے تجھ کو بہکایا. کیا میرے ساتھ شیطان ہے کیا؟ ہاں میرے ساتھ شیطان. تو پھر آپ کے ساتھ بھی کیا سوال جب کر آپ کے ساتھ؟ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا شیطان جو ہے میرے قابو میں ہے، لیکن اصل میں نہیں، وہ میرے کنٹرول میں ہے، مجھے بہکا نہیں سکتا. یعنی ان کو یہ خیال ہوا کہ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، یہ شیطانی خیال ہے. کیا تو یہ سمجھ رہی تھی کہ جو ہے تیرے حق میں جو ہے میں حق تلفی کروں گا. تو ایسا اچیرات کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ تو وہ بعد میں عجیب سے ہوتا ہے جب برات کے بارے میں جو عجیب سے تو معلوم ہے کہ شیطان انسان کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو شیطان ہے. تو اس لیے ہمیں شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے. تو جو شخص بھی مسجد کو آتے ہیں ایک دعا نہیں کئی دعائیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہ الکریم من الشیطان الرجیم، جو بھی پڑھے گا شیطان بولے گا آج پورے دن تو مجھ سے محفوظ رہے. تو اسی دعائیں جو پڑھنی تھیں، اللہم اصل بحق السائلین بحق من شاء الیک، لم اخرج بطرا واشرا وریا وسما ولکن خرجت اتقاء سخطک وابتغاء مرضاتک فاغفر لی فانہ لا یغفر الا انت. جو بھی دعا پڑھے گا 70,000 فرشتے لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو جب تک مسجد میں ہے اس سے دعا کرتے رہے. جو دعا پڑھ کے آتا ہے دعا پڑھ کے دیکھ لو، اس کا تجربہ خود ہو جائے گا. آپ کو کیا بتاؤں، وہاں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، آنکھیں کھلتے بھی وہی وہ صفحہ کیسا آتا ہے پھر یہاں سے کہ وہاں کھولے تو وہ آتا ہے. وہ مسجد کا ہر جگہ قرآن الگ الگ پرنٹ ہے نہیں. اچانک میں دیکھا یہاں وہی آ گیا، پھر وہاں گیا وہ مسجد کالی مسجد دیکھا، وہاں کھولے دیر وہی آ رہا ہے. یہ کیسا ہے؟ سب کے قرآن الگ ہے، پرنٹنگ الگ ہے، سب کا پیجز الگ ہے، لیکن جو پڑھنا چاہ رہے وہی آ رہا ہے. بول رہا ہوں میں انسان ایسا کیسا کر سکتا ہے؟ جمعہ کے دن میں قرآن لاؤ، میں وہ آیت دیکھ کے بیان کرنا چاہتے کھلتے وہی آیت ہے، کیا ایسا کیسا؟ تو یہ جو ہے فرشتوں کی تائید. فرشتے کہاں ہیں رے؟ تمام جو فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، 70,000 فرشتے یہ دعا پڑھ کے آنے والے. اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف متوجہ ہے، بندہ جو ایسی دعا پڑھ کے آئے. تو اور ایک دعا، اللہم اجعل نوراً، اے اللہ تو مجھے نوراً فی قلبی، نوراً فی قبری، نوراً من بین یدی، میرے آگے پیچھے، شیطان آگے پیچھے، اللہ تو میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے دائیں میرے بائیں، پھر میرے جو ہے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے، مجھے سراپا نور کر دے. دعائے نور اللہ کے پڑھتے تھے. ضروری نہیں کہ صبح کی نماز پڑھتے، صبح پڑھنا بعد میں ہر نماز پڑھ سکتے، ہر نماز کو آتے پڑھ سکتے. تو اس میں سے یہ ساری دعاؤں سے ایک دعا وہ بھی ہے کہ جو ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہ الکریم من السلطان القدیم من الشیطان الرجیم. یہ دعا پڑھے گا، شیطان بولے گا اب اللہ سے، اللہ کے اتنے بڑے بڑے صفات کے ساتھ سے نے پناہ مانگی ہے، جا تیرے اوپر میرا زور نہیں چلے گا، تو اللہ سے پناہ پڑھو. تو شیطان کا بچنے کا اللہ سے پناہ کی ضرورت کوئی نہیں. شیطان سے بچنا ہے تو اللہ سے پناہ طلب کرنا. اب جیسا کہ جو ہے کچھ لوگ کتے پالتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، کوئی جگہ بیل دباتے کتا فرر کرتا ہو ایک دم، تو جو نیا آدمی ہے اس کا ہارٹ فیل ہو جانا ہو. شکایت جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی بڑے دولت مند لوگ جو ہے کتے پالتے ہیں، کیا الٹا غلط شوق ہے ان کتا مزہ رہتا ہے وہاں پر. جب کوئی بھی ایک آدمی ملنے کا بیل دباتی ہی ایک دم کتا دیکھا کوئی نیا آدمی وہ چیخنے لگتا ہے. اب انہیں آپ کو جو مالک ہے بس کرتے چپ پڑتا، کتے کا اشارہ کرتے چپ پڑتا ہے کیا نہیں، بندوق لٹھا تو چپ پڑتا نہیں ہو دوسرا آدمی. ہاں ویسا. تو اللہ سے پناہ طلب کرنا ہے، کسی اور سے پناہ طلب سے کچھ مانا نہیں، بس اے اللہ تو پناہ دے بس. قرآن پڑھنے اور عمل کرنے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة دائمة مقبولة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.